آج ہم ایک مختصر لیکن کافی ڈراؤنی کہانی اندھیر نگری کا دروازہ کا تھوڑا تجزیہ کر رہی ہیں۔ یہ ایک آسیب زدہ محل اور وہاں جانے والے 4 دوستوں کے بارے میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ خوف کیسے پیدا کرتی ہے۔ جی بالکل، ایسی کہانیاں نا وہ ہمارے اندر کے ڈر کو، جیسے نامعلوم کا خوف یا کہیں پھنس جانے کا احساس، ان کو چھیڑتی ہیں۔ صحیح۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اندھیر نگری سے، ایک پرانا ویران محل۔ 4 دوست ہیں، آصف، کاشف، عدنان، سلمان۔ وہ ہمت کر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو کلاسک سیٹنگ ہے۔ اور جاتے ہی پہلا خوفناک عنصر سامنے آتا ہے، وہ بھاری سا دروازہ، خود بخود بند، زور سے۔ اور دیوار پر خون سے لکھا ہوا ملتا ہے، واپس چلے جاؤ۔ یہ فوراً ہی نا وہ بے بسی والا احساس دلاتا ہے۔ دروازہ بند مطلب قید، اور وہ خون سے لکھا پیغام، ماحول ایک دم دشمن بن جاتا ہے۔ بالکل، اب وہ صرف جگہ نہیں رہی، خطرہ بن گئی ہے۔ جی، کردار اب کنٹرول میں نہیں رہے، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر چیزیں تیزی سے بگڑتی ہیں۔ ایک کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں ایک پرانی گڑیا۔ اچھا۔ ہاں، اور اس کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا، اور وہ ہلتی ہے، بولتی ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ وہ انکینی والی بات ہے، جب عام سی چیزیں جیسے گڑیا ایک دم عجیب اور خطرناک لگنے لگیں۔ اور اسی وقت جھولا خود سے جھولنے لگتا ہے، اور باہر جانے کا راستہ غائب۔ راستہ غائب، یعنی پھنس جانے کا ڈر اور پکا ہو گیا۔ پھر اچانک کاشف چلاتا ہے، کہتا ہے کوئی اسے کھینچ رہا ہے، اور ایک کالا سایہ اسے دیوار کے اندر گھسیٹ لیتا ہے۔ او خدایا! دیوار واپس بند ہو جاتی ہے۔ بس اب وہ 3 رہ گئے۔ ایک کردار کا یوں اس طرح غائب ہو جانا، یہ خطرے کو بہت بہت بڑھا دیتا ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی۔ ہاں، کہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ بالکل، اور خطرہ سمجھ سے باہر ہے، مافوق الفطرت ہے۔ یہ صرف ڈرانا نہیں، یہ امید ختم کرنا ہے۔ آگے بھاگتے ہوئے وہ ایک اور کمرے میں پہنچتے ہیں۔ وہاں چھت پر الٹی سلیبیں، دیواروں پر جیسے ناخنوں سے نوچا ہوا ہے۔ یہ تو بہت واضح ویژول ہارر ہے، جسے کہتے ہیں ویژول ہارر۔ اور وہاں ایک صندوق ہے، اسے کھولتے ہیں تو اندر سے کٹا ہوا سر نکلتا ہے۔ کیا؟ اور وہ بولتا ہے تم سب میرے ہو گئے ہو۔ سلمان یہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، لیکن دیکھیں کہانی فوراً ایک اور قسم کے خوف کی طرف جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ آئینے والا منظر۔ ہاں، انہیں ایک آئینہ نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ بہت عجیب تھا۔ ان کے عکس کی بجائے 4 لٹکتی ہوئی لاشیں۔ اور وہ لاشیں آہستہ آہستہ انہی کی شکلیں لے رہی ہیں۔ جی، یہ تو بہت ہی پریشان کن تھا، خود کو اس حال میں دیکھنا۔ یہ نفسیاتی دہشت ہے۔ یہ صرف موت کا ڈر نہیں، یہ اپنی شناخت کھونے کا ڈر ہے، اپنی قسمت پر اختیار نہ ہونے کا۔ کرداروں کو ان کے اپنے انجام کی جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ اسی دوران آصف کو ایک پرانی کتاب ملتی ہے۔ اچھا، کوئی حل؟ پتہ نہیں، اس میں لکھا ہے کہ محل میں جو بھی داخل ہوتا ہے وہ کسی اور کو لانے کا پابند ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی روح یہیں قید رہتی ہے۔ تو اس سے سوال اٹھتا ہے کاشف کے بارے میں۔ بالکل، کیا کاشف انہیں جان بوجھ کر لایا تھا؟ کیا وہ شکار تھا یا خود شکاری؟ یہ ایک اہم موڑ ہے۔ یہ نا مافوق الفطرت دہشت میں ایک انسانی پہلو ڈالتا ہے۔ دھوکہ دہی، گناہ، یہ ابہام کہانی کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ اور پھر سلمان ہوش میں آتا ہے، لیکن وہ بدل چکا ہوتا ہے۔ آنکھیں سفید، آواز مختلف۔ قبضہ؟ پوزیشن؟ ہاں، وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جو اس محل کا وارث ہے، اب تم باری باری میرے ہو جاؤ گے۔ یہ تو کلاسک ہے، کردار کا اپنی ذات پر کنٹرول کھو دینا، کسی اور طاقت کا اعلی کار بن جانا۔ اس کے بعد تو بس افراتفری مچ جاتی ہے، دروازے خود بند ہوتے ہیں، دیواروں سے خون بہنے لگتا ہے، چیخیں۔ انجام قریب آ رہا ہے۔ عدنان کی گردن خود بخود مڑ جاتی ہے، اور آصف کو اندھیرا نگل لیتا ہے۔ سب ختم۔ کہانی کا اختتام بہت ٹھنڈا ہے۔ اگلی صبح پولیس آتی ہے، محل میں کچھ نہیں ملتا، نہ لاشیں، نہ دوست، کچھ بھی نہیں۔ کچھ نہیں، صرف دیوار پر لکھا ہوتا ہے اب ہم 5 ہیں، اگلا کون؟ یہ اختتام نہ صرف غیر یقینی ہے
بلکہ ایک نہ ختم ہونے والے چکر کی طرف اشارہ ہے. جو شکار تھے وہ اب خود اس سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں. ہاں، یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا اس جگہ سے فرار ممکن بھی ہے؟ بالکل، یہ ایک طرح کا وجودی خوف پیدا کرتا ہے. تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ کہانی بہت سے مختلف قسم کے خوف کو استعمال کرتی ہے، ماحول کا، نفسیاتی، جسمانی اور یہ وجودی خوف بھی. ان سب کو ملا کر ایک بڑا مؤثر تجربہ بناتی ہے. بالکل. اور آخر میں ایک سوچ یہ بھی آتی ہے، کیا ایسی جگہوں کا خوف واقعی کسی آسیب یا مخلوق کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ان سے جڑی کہانیاں، لوگوں کا یقین اور ان کہانیوں کو بار بار سنانے کا عمل ہی اس خوف کو زندہ رکھتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے، سوچنے والی بات ہے.